یہ صفت عطا کرتے ہیں. عام لوگوں کو یہ صفت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے وہ لوگ جن کو یہ صفت حاصل نہیں ہے اس استنباطات پر قائم شدہ عنوان سے اختلاف کرتے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں چن چن کر واقعات کو جمع کیا ہے اور ان سے جو ہے مقاصد کو نکال کر اس پر استنباط قائم کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کی اہم خصوصیات میں سے بخاری شریف کے عناوین ہیں جو انہوں نے عنوان قائم کی. اس عنوان کی وجہ سے اس کتاب کی ایک ممتاز حیثیت. اسی طرح اس کے اندر بھی حضرت نے عنوان قائم کیا. حضرت فرمانے لگے مولانا صاحب دامت برکاتہم کے اس کتاب کے ذریعے اور اس کام کے ذریعے امت کو وہاں لے جانا مقصود ہے، اس زمانے تک لے جانا مقصود ہے جس زمانے میں امت دین کے قیام پر مجتمع تھی. بعد میں امت بکھر گئی دین کے شعبوں میں. امت کا دین کے شعبوں میں بکھرنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے امت کا قبائل میں، علاقوں میں، زبانوں میں بڑھ جانے سے. آج امت بکھر گئی، کسی نے دعوت کو سنبھال لیا، کسی نے عبادت کو سنبھال لیا، کسی نے تعلیم کو سنبھال لیا. دور نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب شعبوں پر مجتمع تھے. یہ تینوں شعبے دعوت، عبادت، تعلیم صحابہ کی تین جماعتوں پر منقسم نہیں تھے، بلکہ امت کا ہر فرد ان تینوں کاموں سے جڑا تھا. اس لیے حضرت نے عنوان قائم کیا ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا. حضرت فرمانے لگے کہ اگر جہاد کے مقاصد سامنے نہیں ہوں گے تو اشکال پیدا ہوگا. اشکال کے پیدا ہونے کی وجہ ہی جہاد کے مقاصد کا سامنے نہ ہونا ہے. اصل چیز دعوت اللہ ہے اور دعوت اللہ پوری امت کی ذمہ داری ہے اور عورتیں امت کے اندر شامل ہے. کوئی طاقت عورتوں کو امت سے خارج نہیں کر سکتی. جب عورتیں امت میں داخل ہیں اور پوری امت کی ذمہ داری ہے دعوت اللہ، تو عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے دعوت اللہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر یہ عورتوں کا کام نہیں ہے تو باطل عورتوں کے راستے سے آئے گا اور مرد حق کے قائم کرنے میں عورت کے سامنے مجبور ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے قیام پر، دین کے احیاء پر، خروج فی سبیل اللہ پر مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو جمع کیا. صحابہ کے بچوں میں شہادت کے جذبات تھے تو ان کی عورتوں کے دلوں میں کیوں نہیں ہوں؟ بچے تو عورتوں سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں. مرد سے زیادہ کمزور عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں سے زیادہ کمزور بچے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کے بچوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے شہادت کے جذبات تھے تو ان کی عورتوں کے دلوں میں یہ جذبات کیوں نہیں؟ اسی لیے جس طرح سے مردوں کا نکلنا ضروری ہے، عورتوں کا بھی نکلنا ضروری ہے، بچوں کا بھی نکلنا ضروری ہے. اسی لیے عصری طلبہ کی تشکیل، دینی طلبہ کی تشکیل، کہ کسی طبقے کو چھوڑا نہیں جائے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب تک امت کی صلاحیت اجتماعی طور پر دین کے قائم کرنے پر نہیں لگے گی، دین قائم نہیں ہوگا، دین کا نقصان دین دور نہیں ہوگا. اور امت کا ایک بڑا حصہ ہے عورتیں. عورتوں کے خروج کے ذریعے یہ مقصود ہے کہ مستورات کے ذریعے مستورات تک دعوت پہنچے، ہر گھر کا ماحول بدلے. تذکیر یہ صرف انسان کی صفت ہے، یہ غیر انسان کی صفت نہیں ہے، یہ آلات کی، رسائل کی، کتابوں کی صفت نہیں ہے. تذکیر، مذکر انسان ہوتا ہے. اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی محنت کرنا اور اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. اسی لیے عنوان قائم کیا ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا. اور پھر آگے عنوان قائم کیا ہے عورتوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنا.
حضرت فرمانے لگے دو متضاد عنوان قائم کیا ہے، دو ایک دوسرے کا ضد عنوان قائم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورتوں کی خروج کی شرائط ہیں، شرائط پورے ہوں تو عورتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی، شرائط پورے نہیں ہیں تو اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گی، بلکہ شرائط کو پورا کر کے پھر اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ اس لیے لچک اور ڈھیل نہیں دی جائے گی، دونوں باب قائم کیا ہے۔ نکلنا ضروری بھی ہے لیکن شرائط کی رعایت بھی ضروری ہے، سب کو نکال دیا جائے شرائط پوری ہو نہ ہو یہ نہیں ہے، بلکہ شرائط پوری نہ ہو تو نہ نکلا جائے، بلکہ شرائط پوری کی جائیں، اس کے بعد اللہ کے راستے کے اندر نکلا جائے۔ ابن اسحاق بنو غفار کی ایک عورت سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بنو غفار کی چند عورتیں آئی اور ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں جس طرف آپ جا رہے ہیں، اور آپ خیبر کی طرف جا رہے تھے، ہم زخمیوں کا علاج کریں گی، مسلمانوں کی مدد کریں گی، اور جو کچھ ہماری استطاعت میں ہوگا ہم وہ سب کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی برکت سے چلو، چنانچہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی۔ راویہ کہتی ہیں کہ میں ایک نوعمر بچی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کجاوے کے تھیلے میں مجھے سوار کر لیا۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات چلتے رہے، صبح کے قریب آپ اپنی سواری سے اترے تو میں بھی آپ کے کجاوے کے تھیلے سے اتری تو میں نے خون کا اثر دیکھا، اور یہ پہلا حیض تھا جو مجھے آیا تھا، تو میں سمٹ کر پھر سے اونٹنی کے اندر جا کر بیٹھ گئی اور مجھے بہت شرم آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری حالت دیکھی اور خون دیکھا تو آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض کا خون آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ جی اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو درست کرو، غسل کر لو، پھر جو ہے ایک برتن میں پانی لو، اس میں نمک ڈالو اور اس سے غسل کرو، اور جو خون لگ گیا ہے تھیلے پر اس کو صاف کر دو، اور پھر اپنی سواری پر سوار ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے خیبر کو فتح کیا تو اللہ کے نبی نے ہمیں بھی غنیمت میں سے کچھ حصہ دیا، اور یہ وہ ہار ہے جس کو تم میری گردن میں دیکھ رہی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار مجھے اس غنیمت میں سے دیا تھا، اور اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں یہ ہار ڈالا تھا۔ اللہ کی قسم یہ ہار مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ وہ ہار ان کی گردن میں برابر رہا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی، اور انہوں نے وصیت کی کہ اس ہار کو میرے ساتھ دفن کر دیا جائے، اور جب بھی وہ حیض سے پاک ہوتی تھی تو غسل کے پانی کے اندر نمک ڈالتی تھی، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرے غسل میت کے پانی میں بھی نمک ڈالا جائے۔ دوسری روایت میں ہے حمید بن ہلال کہتے ہیں کہ قبیلہ طفاوہ کے ایک شخص تھے، ان کا راستہ ہمارے راستے پر پڑتا تھا، ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے وہ گزرتے تھے تو ہمیں کچھ باتیں بتا دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا ایک قافلے کے ساتھ، ہم نے اپنا سامان بیچا، پھر میں نے کہا کہ میں ضرور اس شخص کے پاس جاؤں گا اور ان کے پاس سے خبر لے کر آؤں۔ میں آپ کے پاس گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک گھر دکھایا کہ اس گھر میں ایک عورت تھی، وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نکلی اور اس نے اپنے گھر پر 12 بکریاں اور کپڑا بننے کا ایک کانٹا چھوڑا۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی ایک بکری اور اس کا کانٹا گم ہو گیا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ، تو نے ضمانت لی ہے اس شخص کے لیے جو تیرے راستے میں نکلے کہ تو اس کی حفاظت کرے گا، میں نے اپنی ایک بکری اور کانٹا کھو دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دیتی رہی اپنی بکری اور کانٹے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عاجزی کو ذکر کرنے لگے اپنے رب کے سامنے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکری اور اس جیسی ایک بکری اور اس کا کانٹا اور اس جیسا ایک کانٹا اس کو لوٹا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھو اس کا گھر ہے، آؤ اگر تم چاہو تو اس سے پوچھ لو۔ تو وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں تو آپ کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حرام رضی اللہ عنہ، ام حرام رضی اللہ عنہ بنت ملحان کے گھر داخل ہوئے اور وہاں آپ نے آرام کیا، پھر آپ مسکرا کر اٹھے تو حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ بحر اخضر پر سوار ہوئے اللہ کے راستے میں، اور وہ یوں لگ رہے تھے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے بنا لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ اس کو بھی ان میں سے بنا دے۔ پھر اللہ کے نبی دوبارہ مسکرا کر اٹھے، انہوں نے پھر اسی طرح سوال کیا اور آپ نے یہی جواب دیا۔ تو انہوں نے پھر درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم پہلی جماعت میں ہوگی، دوسری جماعت میں نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام حرام نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور حضرت معاویہ کی بیوی بنت قرظہ کے ساتھ وہ سمندر کے اوپر جو جماعت جا رہی تھی سفر کر کے، اس میں وہ شریک ہوئی۔ جب وہ لوٹ رہی تھی اور اپنی سواری پر سوار ہو رہی تھی تو وہ سواری اچھلی، جس کی وجہ سے وہ گر گئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حرام کی تشکیل کرنا اور ان کو بشارت سنانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے یہ کام مردوں کا ہے اسی طرح یہ کام عورتوں کا بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ناسک کی ایک جماعت ہے امام السرا تشریح کی، اس کا رخ طے کرنا ہے، رائے دیں کہاں جائے جماعت۔